اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 136 میں زوال سے پہلے عذر اور مانع برطرف ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ اب تک روزہ کے بارے میں جو علمی گفتگو ہو چکی ہے اس میں موانع اور شرائط اور مبطلات اور متعلقہ مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس بحث میں ہم یہ جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ اگر ایک شخص زوال سے پہلے وہ مثلا سفر سے وطن واپس آ جاتا ہے، یا مریض ہے وہ زوال سے پہلے شفا یاب ہو جاتا ہے، یا کوئی غشی اس پہ طاری تھی وہ کیا ہے صحیح ہو جاتا ہے، کافر مسلمان ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے بچہ زوال سے پہلے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ مسافر کا زوال سے پہلے وطن پہنچنے کا حکم، مریض کا زوال سے پہلے شفا یاب ہونے کا حکم، زوال سے پہلے بچے کے بلوغ اور کافر کے اسلام لانے کا حکم۔ روایات کی روشنی میں مذکورہ احکام کا بیان کیا جائے گا، متعلقہ احکام اور فروعات کا بھی تذکرہ ہوگا۔ فرماتے ہیں اگر مسافر ماہ رمضان میں ظہر سے پہلے اپنے وطن پہنچ جائے، یا جہاں پر اس نے کیا ہے 10 دن کا قیام کرنا ہے اور نیت کرنی ہے، تو وہاں پر اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو کیا ہے روزے کو باطل کرتا ہو، اور اگر اس نے روزے کو باطل کرنے والا کوئی کام کر لیا ہو تو پھر اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا۔ وطن پہنچنے یا اس جگہ پر کہ جہاں 10 دن رہنے کا قصد کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس جگہ کی دیواریں اور اس کی آذان کو دیکھ اور سن سکے، جیسا کہ پہلے بھی اس کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ حد ترخص کے اندر وہ اگر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے وطن میں پہنچنے والا شمار ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور اگر کوئی چیز مبتل استعمال نہیں کی تو پھر کوئی چیز کھا پی بھی نہیں سکتا۔ لیکن جہاں پر 10 دن کیا قصد کرنا ہے، اس نے رکنا ہے، اگر پہلے اس نے قصد کیا ہوا ہو اور زوال سے پہلے وہ پہنچ جائے تو پھر تو اس کا وطن والا حکم ہے۔ لیکن اگر اس نے وہاں پر دیوار دیکھنے اور اذان کی آواز سننے کے بعد اس کا قصد کرنا ہو تو پھر اس کا حکم کیا ہوگا؟ علیحدہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ جب تک وہ وہاں رہنے کی نیت نہیں کرے گا تو اس وقت تک وہ شرعاً مسافر شمار ہوگا۔ جب وہاں بیٹھ کر وہ رہنے کی نیت کرے گا 10 دن کی تو پھر وہ کیا ہوگا؟ یعنی روزہ رکھ سکے گا۔ تو اس کے لیے ہم عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ قَدِمَ الْمُسَافِرُ بَلَدَهُ أَوْ مَا نَوَى فِيهِ الْإِقَامَةَ عَشْرًا سابقة على الدخول او مقارنة او لاحقة قبل الزوال، اگر مسافر اپنے وطن میں پہنچ جائے یا جس جگہ وہ 10 دن رہنے کی نیت کر چکا ہے، سابقة على الدخول اگر وہاں پہنچنے سے پہلے اس نے نیت کی ہوئی ہے، او مقارنة یا وہاں رہنے کے لیے نیت کرتا ہے، او لاحقة قبل الزوال یا زوال سے پہلے اور وہاں پہنچنے کے بعد نیت کرتا ہے، تو پھر اگر اس نے کوئی چیز وہاں مبتل استعمال نہ کی ہو سفر میں تو وہاں کا روزہ رکھے گا۔ وَيَتَحَقَّقُ قُدُومُهُ بِرُؤْيَةِ الْجِدَارِ أَوْ سَمَاعِ الْأَذَانِ فِي بَلَدِهِ وَمَا نَوَى فِيهِ الْإِقَامَةَ قَبْلَهُ، اور اس کا اپنے شہر میں یا جس جگہ اس نے 10 دن رہنے کا قصد کیا ہے وہاں پر پہنچ جانا ثابت ہوتا ہے بِرُؤْيَةِ الْجِدَارِ جب اپنے علاقے کی دیواریں دیکھ لے، اور سماع الاذان یا اس کی اذان کی آواز اس کو سنائی دے، فی بلد ہی جو اس کے شہر سے اذان دی جاتی ہے، وما نوا فیہ الاقامۃ قبلہ یا جناب علی جس علاقے میں رہنے کی اس نے نیت کی ہوئی ہے پہلے سے۔ اما لو نوا بعدہ،
لیکن اگر وہ کیا ہے وہاں پہنچنے کے بعد اور زوال کے بعد نیت کرتا ہے فمن حین نیت، تو پھر جب سے وہ نیت کرے گا اس کے بعد اگر اگلے دن کا وہاں رہتا ہے تو روزہ رکھے گا، نہیں تو پھر اس دن کا تو گزر گیا چونکہ زوال کے بعد اس نے وہاں رہنے کی نیت کی ہے۔ او برئ المریض قبل الزوال ظرف للقدوم والبرء ولم يتناولا شيئا من مفسد الصوم اجزأهما الصوم بل وجب عليهما، یا مریض قبل الزوال شفا یاب ہو جائے۔ قبل الزوال ظرف ہے مسافر کے اپنے وطن میں پہنچنے اور مریض کے شفا یاب ہونے دونوں کے لیے، یعنی زوال سے پہلے مریض اور مسافر کا مانع برطرف ہو جاتا ہے۔ وَلَمْ يَتَنَاوَلَا شَيْئًا مِنْ مُفْسِدِ الصَّوْمِ، اور انہوں نے مفسدات اور مبتلات روزہ میں سے بھی کسی کا ارتکاب نہیں کیا۔ اجزاءہما الصوم، اجزاء الصوم، تو وہ روزہ کافی ہوگا ہما ان دونوں کے لیے۔ اجزاء فعل ماضی، ہما مفعول ہے یہاں، اور الصوم روزہ، تو ان دونوں کا روزہ کافی ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں بل واجب علیہما، فقط کافی نہیں ہوگا بلکہ ان پر روزہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں زوال سے پہلے جب مانع برطرف ہو جائے اور انہوں نے روزہ توڑا نہیں ہے پہلے مانع کے وقت، تو پھر ان کا روزہ واجب ہوگا اور وہ کافی ہوگا۔ بخلاف الصبی اذا بلغ بعد الفجر والکافر اذا اسلم بعدہ والحائض والنفساء اذا طہرتا۔ کچھ افراد ہیں کہ جن کا مانع اگر زوال آفتاب سے پہلے برطرف ہو جائے تو اس کا حکم مریض اور مسافر والا نہیں ہے۔ بچہ اگر طلوع فجر کے بعد اور زوال سے پہلے بالغ ہو جاتا ہے تو آیا اس کا حکم مسافر اور مریض والا ہے۔ والکافر اذا اسلم، اور کافر شخص اگر بعد از طلوع فجر اور قبل الزوال مسلمان ہو جاتا ہے تو کیا وہ روزہ رکھے گا؟ حیض والی عورت اور نفاس والی عورت اذا طہرتا، جب وہ پاک ہو جاتی ہیں طلوع فجر کے بعد اور زوال سے پہلے، تو کیا وہ غسل کر کے روزہ رکھے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ ان پر واجب نہیں ہے، چونکہ یہ ایسے موانع ہیں کہ طلوع فجر سے اگر پہلے برطرف ہوں تو روزہ ان پر ہوتا ہے، ورنہ روزہ اس دن کا ان کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اور بھی کچھ افراد ہیں۔ والمجنون والمغمى عليه فإنه يعتبر زوال العذر في الجميع قبل الفجر في صحته ووجوبه۔ اسی طرح کوئی مجنون اور پاگل ہے اور بے ہوش شخص ہے، فإنه يعتبر زوال العذر في الجميع، ان تمام میں بچہ، کافر، حیض و نفاس والی عورت، مجنون اور بے ہوش شخص، 6 افراد میں معتبر اور شرط ہے کہ ان کا عذر زائل ہو قبل الفجر، فجر صادق سے پہلے پہلے اگر ان کا عذر ختم ہو جائے تو ان کا روزہ صحیح ہوگا اور واجب ہوگا۔ اگر فجر ہونے کے بعد تک ان کا عذر جاری رہے تو پھر بے شک زوال آفتاب سے پہلے پہلے ان کا عذر زائل ہو جائے تب بھی ان کا روزہ پھر نہ صحیح ہوگا نہ واجب ہوگا۔ وَإِنِ اسْتُحِبَّ لَهُمْ الْإِمْسَاكُ بَعْدَهُ، اگرچہ کہ بعد میں اگر فجر کے طلوع کے بعد میں یہ درست ہو جاتے ہیں اور معنی ان کا ختم ہو جاتا ہے تو مستحب ہے کہ روزے کو توڑنے والی چیزوں سے اجتناب کریں۔ وہ ماہ رمضان کا ایک احترام ہوتا ہے، اس کی خاطر اس کو کیا ہے امساک کرنا چاہیے کھانے پینے سے، باقی جو مبتلات ہیں۔ الا انه لا يسمى صوما، مگر اس کو روزہ نہیں کہتے بلکہ امساک کہتے ہیں۔
ماہ رمضان کے احترام کی خاطر اس کو رکنا ہوتا ہے۔ مسافر کے بارے میں جو بحث تھی کہ اگر یہ زوال سے پہلے اپنے علاقے میں پہنچ جاتا ہے اور مبتل بھی استعمال نہیں کیا تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، واجب ہے۔ اس کے لیے روایات موجود ہیں۔ ابو بصیر کی روایت ہے، جلیل القدر سکر راوی تھے، سألتہ عن الرجل یقدم من سفر فی شہر رمضان، کہ وہ ماہ رمضان میں سفر سے واپس پہنچتا ہے، فرمایا ان قادم قبل زوال الشمس فعلیہ صیام ذلک اليوم ویعتد بہ، اگر وہ زوال شمس سے پہلے آتا ہے تو پھر اس دن کا روزہ رکھے اور اس کو شمار کرے۔ وسائل الشیعہ باب ششم ابواب من یصح منہ الصوم میں یہ موجود ہے۔ راجل یقدم پڑھیں گے، اس کو یقدم نہیں پڑھیں گے، یقدم من سفر فی شہر رمضان۔ اسی طرح احمد بن محمد کی روایت ہے، سألت ابا الحسن علیہ السلام عن رجل قادم من سفر فی شہر رمضان ولم یطعم شیئا قبل الزوال قال علیہ السلام یصوم، کہ ایک شخص سفر سے ماہ رمضان میں لوٹ آتا ہے اور زوال سے پہلے پہنچ جاتا ہے اور کوئی چیز کھائی پی بھی نہیں ہے تو فرمایا روزہ رکھے۔ علی بن جعفر عریضی امام صادق علیہ السلام کے فرزند جلیل القدر سکر راوی امام کاظم علیہ السلام سے اکثر روایت کرتے ہیں، ان الرجل یترک شہر رمضان فی السفر فیقیم الایام فی مکان هل علیہ صوم قال لا حتی یجمع علی مقام 10 ایام فاذا اجمع علی مقام 10 ایام صام واتم الصلاۃ۔ اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو ماہ رمضان میں سفر میں ہے لیکن وہ کیا کرتا ہے، کسی جگہ پر اقامت کرتا ہے تو کیا روزہ رکھے؟ فرمایا نہیں، حتیٰ کہ 10 دن کی اقامت کرے، پختہ عزم کرے تو پھر وہ روزہ بھی رکھے اور نماز بھی پوری پڑھے۔ وسائل الشیعہ باب حشتم ابواب من یصح منہ الصوم۔ تو مسافر کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ زوال سے پہلے سفر جب اس کا ختم ہو چکا ہو تو وہ روزہ رکھے، بلکہ واجب ہوتا ہے اگر اس نے کوئی چیز نہیں کھائی تو۔ اسی طرح مریض بھی اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے زوال سے پہلے تو اس کو روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن دوسرے جو موانع بیان ہوئے ہیں چونکہ وہ اصل وجوب اور صحت دونوں میں وہ کیا ہے شریک ہیں، تو اگر طلوع فجر سے پہلے پہلے وہ برطرف ہو جائے تو واجب ہوگا، نہیں تو اس دن کا روزہ ان پر واجب نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے امساک کرنا اور احترام رمضان کی وجہ سے مبتلات سے پرہیز کرنا وہ مستحب ہوتا ہے۔ روایات پائی جاتی ہیں، شیخ کی روایت ہے امام سجاد علیہ السلام سے، وَكَذَلِكَ الْمُسْتَافِرْ إِذَا أَكَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَادِمَ أَهْلَهُ أَمَرَ بِالْإِمْسَاكِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ تَعْذِيبًا وَلَيْسَ بِفَرْضٍ وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ اذا طاہرت امسکت بقیت یومہا۔ مسافر اگر سفر میں کھا پی چکا ہے پھر اپنے علاقے میں پہنچتا ہے تو باقی دن ادب رمضان کی وجہ سے اس کو بچنا چاہیے کھانے پینے سے، لیکن یہ فرض نہیں۔ اسی طرح حیض والی عورت بھی جب بعد میں پاک ہوتی ہے طلوع فجر کے بعد تو باقی دن میں اسے امساک کرنا چاہیے۔ وسائل الشیعہ باب 28 ابواب من یصح منہ الصوم۔ لیکن بچے کے بارے میں جب وہ طلوع فجر کے بعد بالغ ہو، خلاف شیخ توسی معتبر محقق ہلی میں ہے کہ اس پر روزہ رکھنا واجب ہے چونکہ اطلاع کے ادلہ اس کو شامل ہے۔ تو اس کا جواب یہ کہ جناب علی وہ انصراف رکھتا ہے ایسے شخص کا کہ جو طلوع فجر سے پہلے پورے دن کے لیے بالغ ہو چکا ہو، نہ کہ اس طرح کے کوئی طلوع فجر کے بعد بالغ ہو تو اس پر بھی روزہ واجب قرار دے۔ تو یہ نہایت ہی اہم مسائل ہیں اور ان کو جو ہے عبارت بھی ان کی پیش ہو چکی ہے اور متعلقہ روایات بھی بیان ہو چکی ہیں۔ یہاں تک تعلق ہے اس شخص کا جو کسی جگہ پر نیت کرتا ہے 10 دن ٹھہرنے کی، تو اس کے بارے میں بھی بیان ہوا ہے کہ اس کو جو نیت کرنی ہے وہ زوال سے پہلے پہلے اگر رہنے کی نیت کر لی، چاہے وہ اس کے وہاں پہنچنے کے سے پہلے وہ نیت چل رہی تھی یا پھر پہنچنے کے ساتھ ہی اس نے نیت کر لی،
یا پہنچنے کے بعد، لیکن زوال سے پہلے اس کو نیت کر لینا چاہیے تاکہ اس دن کا وہ روزہ صحیح ہو جائے۔ اگر وہ پہنچنے کے بعد اور زوال کے بعد وہ نیت کرے گا تو پھر اس دن کا روزہ اس کا رہ جائے گا، بعد میں اس کو کیا کرنا چاہیے، اگلے دن کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ ماہ رمضان کے روزے جو ہیں، اور اسی طرح واجب روزے سوائے نظر کے روزے، جب اس نے نظر کی ہو کہ میں سفر میں ہی روزہ رکھوں گا تو باقی روزے سفر میں جائز نہیں ہوتے۔ سفر میں روزہ افطار کرنے کی وہی شرطیں جو نماز قصر کرنے کی شرطیں ہیں۔ سفر میں شرط ہے کہ اس کی نیت سے رات سے کی جائے یا زوال سے پہلے کیا جائے، ورنہ افطار جائز نہیں ہوگا۔ یہ ابواب وسائل الشیعہ کے ترجمہ جلد ہفتم صفحہ 124 میں موجود ہیں، اور ہماری جو مد نظر ہے وہ ہے 127 صفحے میں موجود ہے۔ مسافر کے لیے سفر میں روزہ افطار کرنا جائز ہے، اگرچہ اسے علم ہو کہ زوال سے پہلے گھر پہنچ جائے گا۔ ہاں، اگر سفر میں کچھ نہ کھائے پیے زوال سے پہلے گھر پہنچ جائے تو اس کا روزہ صحیح اور کافی ہے۔ اس صورت کا حکم جب جنابت کی حالت میں گھر وارد ہو۔ تو اس میں 7 حدیثیں، جن میں سے ایک مقرر کو چھوڑ کر باقی 6 کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ باب نمبر بھی 6 ہے، اور باب نمبر 7 ہے 128 صفحے پہ۔ جو شخص زوال کے بعد سفر سے واپس گھر پہنچے، خاص سفر میں کچھ کھایا ہو پیا ہو یا نہ، یا زوال سے پہلے وارد ہو جبکہ کچھ کھا پی لیا ہو، تو اس پر باقی دن میں امساک مستحب ہے، وہ واجب نہیں، اور قضا واجب ہے۔ اس میں 4 حدیثیں ہیں۔